حکمت غضنفر۔ جب وہ بالکل تنہا ہو گیا تو میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جیسے جہنم کے ایک طبق سے نکل کر دوسرے میں پہنچ گیا ہوں، اس نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا۔ ایسا کیوں؟ آپ تو باعزت بری ہوئے ہیں۔ میں نے سمجھانے کا انداز اختیار کیا۔ جی ہاں، کہنے کو تو میں واقعی باعزت بری ہو گیا، مگر عزت ایسی اتری کہ داغ نہیں گئے۔ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے چہرے پر ٹھپے لگا دیے گئے ہوں۔ میری طرف دیکھ کر اس نے یہ جملہ ادا کیا۔ میں تلملا گیا، حالانکہ میں نے ہمدردانہ نظر ڈالی تھی۔ میں آپ سے کچھ جاننے آیا تھا، اگر موڈ اچھا نہ ہو تو پھر کبھی آ جاؤں؟ میں نے اپنے لہجے کو اور نرم کر لیا۔ پوچھئے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے سپاٹ لہجے میں بھی درد کی لہریں موجزن تھیں۔ میرے زیادہ تر سوالات آپ کی گرفتاری سے متعلق ہوں گے، آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے پاس اس ذلت کے علاوہ اور ہے بھی کیا؟ آپ بلا تکلف پوچھئے۔ شکریہ۔ آپ کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کو کیسا لگا؟ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں غلط جگہ پیدا ہو گیا۔ ایسا کیوں محسوس ہوا؟ اس لیے کہ میں کہیں اور پیدا ہوتا تو میرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو ہوا۔ مجھے بار بار وہ معصوم اور بے قصور عورت یاد آتی رہی جسے ڈائن بتا کر گاؤں کے بھرے مجمع میں ننگا نچایا گیا۔ ذرا تفصیل سے بتائیں گے؟ میں نے درخواست کی۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی، نہایت بے باک، ملنسار، پرخلوص اور درد مند۔ ہر ایک کے دکھ سکھ میں فوراً پہنچ جاتی تھی، مگر اس کے اس اعلیٰ انسانی رویے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا۔ لوگوں کو اس کا خلوص اس کی کوئی چال لگتی۔ شک کی بنیاد شاید یہ بھی تھی کہ اس کے آتے ہی اس کے ساس، سسر اور پھر اس کے شوہر تینوں موت کے گھاٹ اتر گئے، حالانکہ وہ تینوں کسی مہاماری کے شکار ہوئے تھے۔ ایک بار کسی بیماری کی ہوا چلی، گاؤں کے کئی گھروں کے بچے اس وبا کی لپیٹ میں آ گئے۔ اسے پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی انہیں دیکھنے گئی۔ اتفاق سے بچوں کی حالت اور بگڑ گئی اور ان میں سے ایک نے دم توڑ دیا۔ پھر کیا تھا، الزام اس عورت کے سر مونڈ دیا گیا اور ناکردہ جرم کی پاداش میں اسے ننگا کر کے نچایا گیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی اور گڑگڑاتی رہی، اپنی بے گناہی پر آنسو بہاتی رہی، مگر کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ لوگ بھی خاموش تماشائی بنے رہے جو یہ سمجھتے تھے کہ بچے کی موت کا اصل سبب کیا تھا، اور وہ عورت واقعی بے قصور تھی۔ صرف ننگا کرنے سے لوگوں کا جی نہیں بھرا، جلتی لکڑی سے اسے داغا بھی گیا، اور اس طرح داغا گیا کہ اس کے جسم کی چربی باہر نکل آئی۔ عورت کا قصہ بیان کرتے کرتے اچانک اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک پڑے، جیسے اس کی پتلیوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی ہوں۔ معاف کیجیے گا، میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا۔ آپ کا مقصد ہو یا نہ ہو، یہ تو میرا مقدر بن چکا ہے۔ رخساروں پر کچھ اور قطرے بھی ڈھلک آئے۔ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ اس ڈائن، میرا مطلب ہے اس معصوم عورت سے بھی کہیں زیادہ بدتر، ایسا ہولناک کہ اس کے تصور سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کوئی ایسی اذیت نہیں جو مجھے نہ دی گئی ہو۔ ان انگوں کو بھی جن کی طرف دیکھنا بھی منع ہے، ننگا کر کے ان میں بجلی کا کرنٹ دوڑایا گیا، اور یہ عمل کوئی ایک بار نہیں بلکہ بار بار دہرایا گیا، اور ایسے ایسے جھٹکے دیے گئے کہ جاں کنی کا عالم بھی شرما جائے۔ پلکوں پر رکی بوندیں بھی گالوں پر ڈھلک آئیں۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنا رومال اس کی طرف بڑھا دوں، مگر یہ سوچ کر کہ میرا یہ عمل اس کے زخموں پر کہیں نمک نہ چھڑک دے، میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ آپ نے کیا کیا کھویا؟ میں جانتا تھا کہ میرے اس سوال پر اور زیادہ آنسو بہیں گے، مگر میرے لیے یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اس سوال پر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ پوچھئے کہ کیا نہیں کھویا؟ صدمے سے ماں چل بسی۔
تذلیل آمیز آوازوں، تحقیری رویوں اور قہر آلود نظروں کی تاب نہ لا کر باپ نے جیتے جی اپنے کمرے کو قبر بنا لیا۔ جنم جنم تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والی محبوبہ کسی اور کی ہو گئی۔ دوست احباب بدگمانی کے شکار ہو گئے، پڑوسیوں نے آنکھیں پھیر لیں، عزیز و اقارب دوری بنانے لگے، زندگی جو رنگ و نور سے معمور اور خوش خیالی۔ زبان بند ہو گئی اور آنکھیں سامنے کی دیوار پر پہنچ گئیں۔ دیوار پر عمدہ اور نفیس فریم میں ایک خوبرو نوجوان کی تصویر آویزاں تھی۔ سلیقے سے سجے سیاہ بال، صاف ستھری چوڑی چکنی پیشانی، روشن آنکھیں، نظریں کسی نشانے پر جمی ہوئیں، پھولوں کی طرح مسکراتے ہوئے ہونٹ، بھرے بھرے گال، تنی ہوئی جلد، کریز تھرڈ پیس سوٹ، میچنگ ٹائی۔ یہ آپ کے بیٹے کی تصویر ہے؟ میرا یہ سوال سن کر کچھ دیر تک وہ خاموش رہا، پھر بولا، جیل نہیں گیا ہوتا تو شاید میرا بیٹا بھی ایسا ہی اور اسی عمر کا ہوتا۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر اس نے اپنا رخ میری طرف کیا۔ تو کیا یہ آپ؟ جی جی کی آواز اس طرح نکلی جیسے کسی ادھمرے جسم سے نکلی ہو۔ میری آنکھیں پھیل گئیں اور نگاہیں اس کے سراپے میں الجھ گئیں۔ روکھے پھیکے بال، سیاہی میں سفیدی کی ملاوٹ، سلوٹوں سے بھری پیشانی، بجھی ہوئی آنکھیں، گڈھے پڑے گال، مرجھائے ہوئے ہونٹ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہالے، گالوں پر جا بجا دھبے، بغیر استری کے کپڑے۔ اس قید و بند کی سختی سے میرا سراپا تو ڈیمیج ہوا ہی، میری وہ شے بھی شاید کچلی گئی جس سے مرد کی۔ ہونٹ کپ کپا کر بند ہو گئے، آنکھیں برس پڑیں۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں نے پانی سے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ ضرور۔ وہ اندر جا کر جگ اور گلاس اٹھا لایا۔ قید و بند کے دنوں میں جس بات نے آپ کو سب سے زیادہ پریشان کیا وہ کیا تھی؟ پانی کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے میں نے انٹرویو کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ وہ ایک سوال تھا۔ اپنے ہاتھ کا آدھا خالی اور آدھا بھرا گلاس اس نے بھی میز پر رکھ دیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ میرا تجسس بڑھ گیا۔ وہ سوال تھا، میں گرفتار کیوں ہوا؟ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دن رات یہی سوچتا رہا کہ مجھے گرفتار کیوں کیا گیا۔ گرفتاری کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں میں نے سب پر غور کیا، ایک ایک پہلو پر ٹھہر ٹھہر کر سوچا، مگر کوئی بھی میرا عمل ایسا نظر نہیں آیا جو میری گرفتاری کا سبب بنتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کے باعث میری طرف کوئی انگلی بھی اٹھا سکے۔ پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک میرا کیریئر اور کیریکٹر بے داغ رہا۔ محلے سے لے کر کالج تک کسی سے بھی میری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں پڑھنے میں سنسیئر تھا اور ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ سالانہ فنکشن میں سب سے زیادہ انعامات میری ہی جھولی میں پڑتے تھے۔ اس لیے اساتذہ بھی مجھے عزیز رکھتے تھے۔ میرا کوئی دشمن نہیں تھا، سبھی سے میرے مراسم اچھے تھے۔ جانے انجانے میں بھی کبھی کسی کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ پھر آپ کو ایسے سنگین جرم میں کیوں پکڑ لیا گیا؟ یہی تو میری حیرانی ہے۔ آپ نے غور تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، کیا؟ کسی نتیجے پر پہنچے؟ کچھ عکس ابھرے مگر کوئی واضح تصویر نہ بن سکی۔ جیسے اپنی گرفتاری کے سوال پر غور کرتے وقت ان گرفتاریوں کی روداد میرے کانوں میں گونجتی رہی جن کے ملزم میری ہی طرح ثبوت نہ ہونے کی بنا پر بری کر دیے گئے۔ ہر ایک روداد میں یہ بات بھی سنائی پڑی کہ گرفتار ہونے والا کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ کا کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، کوئی میڈیکل کے کسی شعبے میں تھا تو کوئی انجینئرنگ کی کسی برانچ میں، کوئی کسی کمپنی میں مینیجر تھا تو کوئی کسی فیکٹری میں انجینئر، کوئی کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اسکالر تھا تو کوئی کسی کمپنی یا آفس کا کوئی اچھی پوسٹ ہولڈر امپلائی، کوئی نیوز پیپر میں رپورٹر تو کوئی کسی ٹی وی چینل کا کمپیرر، کوئی کمپیوٹر کا ماہر تھا تو کوئی کسی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ۔ سب کے سب جوان بھی تھے، کوئی بھی ان میں بوڑھا نہیں تھا۔ ایک عکس یہ بھی ابھرا کہ جس انداز سے میری گرفتاری ہوئی اور جتنی جلدی میرے خلاف ثبوت جٹا لیے گئے
اور جس طرح ان ثبوتوں کی جانچ پڑتال کیے بغیر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سے یہ منصوبہ تیار ہو کہ اگر میرے علاقے میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے بدامنی پھیلتی ہے یا افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہو تو مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ میرے اس اندیشے کو تقویت اس نوعیت کی بعض دوسری گرفتاریوں سے بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کے ان شبہات کو اہمیت دی جائے تب بھی سوال قائم رہتا ہے کہ کیوں؟ شاید اس کیوں کا جواب میرا نام ہو۔ آپ کا نام کیوں؟ اس لیے کہ میرا نام ایسا ہے کہ جس کے کانوں میں پڑتے ہی کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خوفناک مناظر لہرا اٹھتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، سمجھا تو ٹھیک سے میں بھی نہیں، مگر لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ایسا کیوں لگتا ہے؟ شاید اس لیے کہ میرا نام جس لسانی مآخذ سے آیا ہے اور اس مآخذ سے اتنے سارے قصے جڑے ہیں اور ان قصوں میں ایسے ایسے وقوع گڑھے گئے ہیں اور پلاٹ میں ایسے ایسے مرقع بنائے گئے ہیں کہ ان کے اثرات لگتا ہے انفرادی لاشعور کے ساتھ ساتھ اجتماعی لاشعور میں بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ اگر اس کو بھی سچ مان لیا جائے تب بھی اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا قصوروار ایک مخصوص لسانی ماخذ سے تعلق رکھنے والا نام ہی ہے۔ ثابت تو نہیں ہوتا، مگر شک کی سوئی ادھر جاتی ضرور ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ، میری عقل تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عقل تو شاید ان کی بھی تسلیم نہیں کرتی ہوگی جن کے ہاتھوں گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ پھر یہ گرفتاری ہوئی کیوں؟ گھوم پھر کر ہم پھر اسی سوال پر آ گئے۔ یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ میری گرفتاری بلا وجہ ہوئی، یا کم سے کم ان میں سے کوئی وجہ نہیں جس کی بنیاد پر میری گرفتاری کی منطق سمجھ میں آتی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آف کورس، آپ کی رہائی اس بات کا ثبوت ہے کہ گرفتاری بلا وجہ ہوئی، مگر بلا وجہ کی اس گرفتاری کی منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اپنی بات صاف صاف کہہ دی۔ میں نے بتایا نا کہ اس کی وجہ شاید میرا نام ہے۔ وہ اپنے شبہے پر زور دینے لگا۔ آپ اتنے وثوق کے ساتھ اپنے شک کی وکالت کیوں کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک منطق کی طرف تو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ میرا نام ایسا ہے کہ جس کے کانوں میں پڑتے ہی کچھ آنکھوں میں خوفناک منظر لہرانے لگتے ہیں، اور دوسری منطق یہ ہے کہ میرے نام سے کچھ لوگوں کی ناکامیاں چھپ جاتی ہیں، اور مشاہدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ لوگ آسانی سے اس کی بدولت سرخ روئی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ چلیے مان لیا کہ سبب آپ کا نام ہے، مگر آپ کے نام تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی آدھار ہونا چاہیے، یا یوں ہی کوئی آنکھ بند کر کے آپ تک پہنچ جائے گا؟ یہ کوئی آنکھ مچولی کا کھیل تھوڑے ہی ہے۔ جس انداز سے میری گرفتاری ہوئی اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آنکھ مچولی والا ہی کھیل ہوا ہے۔ پکڑنے والا آنکھیں بند کر کے ہی مجھ تک پہنچا تھا۔ آنکھیں ہوتی تو یقیناً اس کے ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچتے۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ جی ہاں، وجہ تو ہوگی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں نے سوچا ہے اس کی وجہ وہ روبو سسٹم ہے جس کے ذریعے اس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں یا لائی جا رہی ہیں۔ ذرا کھل کر بتائیے نا، میں نے وضاحت چاہی۔ وہ عملہ جس کے ذمے یہ کام سونپا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ روبو سسٹم سا عمل کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی اپنی سمجھ نہیں، وہ اپنی کسی بھی حس کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے پاس حواس ہیں ہی نہیں۔ جس طرح سے روبوٹ کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے مطابق کام کرتا ہے، وہ بھی ویسا ہی ایکٹ کرتا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، کہاں سے کدھر مڑنا ہے، کس کو دائرے میں لانا ہے، کسے دائرے سے باہر رکھنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے اور کسے دھر دبوچنا ہے، یہ سب کچھ اس میں پہلے سے فیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عملہ بدل جانے کے بعد بھی عمل ویسا ہی رہتا ہے۔ آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہر ایک رجیم میں نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ دھماکہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، پکڑ میں وہی آتے ہیں جنہیں آنا ہے۔ ثبوت نہ ہونے کے باوجود وہ پکڑ لیے جاتے ہیں، اور پختہ ثبوت ہونے کے باوجود اصل مجرم پکڑ میں نہیں آتے۔ روبوٹ کی طرح اس پر آنسو، آہ اور کراہ کا اثر نہیں ہوتا۔ چلیے یہ بھی مان لیا کہ یہ کام روبوٹ سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے، مگر پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سسٹم بنا کیوں؟ شاید اس لیے بنا ہو کہ اس کے بنانے والے دور اندیش رہے ہوں، ان کی نظریں ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ مستقبل پر بھی رہی ہوں۔
انہیں یہ علم ہو کہ آنے والا وقت اپنے ساتھ کیا کیا لا سکتا ہے، اس کے آنے پر کیا کیا ہو سکتا ہے، کس کس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، وہ صورتحال کیا کیا رنگ دکھا سکتی ہے، کون کدھر جا سکتا ہے، کون کہاں آ سکتا ہے، کون آگے بڑھ سکتا ہے، کون پیچھے چھوٹ سکتا ہے، خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، دوسروں کو کیسے پھنسایا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی باتیں کچھ زیادہ ہی فلسفیانہ ہو رہی ہیں؟ لگتا ہے مسلسل غور و فکر کی عادت نے آپ کو فلسفی بنا دیا ہے۔ ممکن ہے ایسا آپ کو لگتا ہو، ورنہ سچ تو یہی ہے کہ میرے شبہات میرے برسوں کے مشاہدات و محسوسات پر مبنی ہیں۔ آپ کتنے سال تک رہے؟ شاید 12 یا 13 یا شاید۔ آپ کو جب گرفتار کیا گیا اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ میں نے کیلکولیشن کو آسان بنانے کی کوشش کی۔ میں 20 سال کا تھا۔ کالج میں ہوں گے؟ جی۔ سبجیکٹ کیا تھا؟ سائنس۔ کوئی خاص وجہ؟ سائنس میں میری دلچسپی بہت تھی۔ سائنسدانوں کے تجربوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ کئی تجربے میں نے بھی کیے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں دیکھ کر میرے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ آگے چل کر سائنس کے میدان میں نام پیدا کروں گا۔ اس لیے بعض اساتذہ میری طرف خصوصی توجہ بھی فرماتے تھے۔ اب آپ کی عمر کیا ہے؟ 34 سال۔ گویا 14 سال تک آپ قید و بند میں رہے۔ یہ مدت تو شری رام کے بنواس کی نکلی۔ جی ہاں، اور کیا پتہ میری گرفتاری کا مقصد بھی وہی نکلے۔ مطلب؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مطلب وہی جو رام کے بنواس کا مقصد تھا۔ دفعتاً میری آنکھوں میں راجا دشرتھ کے رتھ سے لے کر کیکئی کے بر، رام کے بنواس اور بھرت کی گدی نشینی تک کے مناظر ابھر آئے۔ رفتہ رفتہ ان میں اس کے کچھ بیانات بھی پس منظر کے طور پر کھڑے ہوتے گئے۔ بے حد شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا اور میرے سوالوں کا جی کھول کر جواب دیا۔ اب اجازت۔ ایک بار پھر اس کی طرف نظر ڈال کر میں اٹھنے لگا۔ اس بار کا میرا دیکھنا اسے ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا کہ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے ہمدردی سے سنا۔ اس جملے کے ساتھ اس کے آنسو بھی باہر آ گئے۔ اس بار بلا کسی جھجک کے میں نے اپنا رومال اس کی جانب بڑھا دیا۔ انٹرویو میں نے اخبار کو اشاعت کے لیے بھیج دیا، مگر وہ جب چھپ کر آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کے کچھ حصے حذف کر دیے گئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کا بیان کیا ہوا روبو سسٹم والا شبہ شاید بے بنیاد نہیں تھا۔